اولاد کی نعمت سے مایوس لوگوں کے لیے میں ایک خاص عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ 11 دن کا ہے، یعنی کہ 11 ڈیز اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے 11 ڈیز سے پہلے ہی آپ کو اولاد کی خوشخبری نصیب ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ آج کا ٹاپک ہے وہ اولاد کے حصول کے لیے ہے جو کہ بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اولاد کو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت قرار دیا ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک میں ایک نہیں بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ آئیے ان میں سے کچھ اہم واقعات میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صالح اولاد کی دعا کی تھی۔ یہ دعا قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے موجود ہے جس کا خوبصورت سا ترجمہ ہے، یعنی اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ یہ دعا اس بات کی دلیل ہے کہ صالح اولاد کی تمنا جو ہے یا پھر صالح اولاد کی جو نعمت ہے کس قدر اہم ہے، اور اس کے لیے دعا کرنا بھی اتنا ہی زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ان کے لیے بہت ہی زیادہ عزیز تھے۔ جب وہ بیمار تھے تو ان کی سب سے بڑی فکر اپنی اولاد کی تھی۔ قرآن پاک پہ اس واقعہ کو لے کر کچھ اس طرح سے بیان فرمایا گیا ہے، یعنی کہ کیا تمہیں وصیت کی تھی جب موت کا وقت قریب آ گیا تھا کہ میرے بعد کسی اور کا معبود بنا لو، میں تم پر نگہبان تھا۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اولاد والدین کے لیے کتنی اہم ہوتی ہے، اور والدین اپنی اولاد کی بہتری کے لیے ہمیشہ فکر مند ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر بنا دیا۔ دونوں بھائیوں نے مل کر فرعون کے خلاف جدوجہد کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ یہ واقعہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صالح اولاد والدین کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی اور ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صالح اولاد کی دعا کی اور اللہ عز و جل نے ان کی دعا قبول فرما کر ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نعمت سے نوازا۔ یہ واقعہ بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ اولاد کی نعمت ایک چھوٹی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی انعام کی طرح ہے، ایک بہت ہی بڑا کرم ہے، فضل ہے اگر انسان کو اولاد کی نعمت مل جائے تو۔ ان واقعات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اولاد کی نعمت بہت بڑی ہے۔ قرآن مجید میں اولاد کو اللہ عز و جل نے ایک عظیم نعمت اسی لیے قرار دیا ہے کیونکہ یہ ایک چھوٹا نہیں بہت بڑا انعام ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی بہترین تربیت پر توجہ دینی چاہیے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اچھے اخلاق اور اسلامی تعلیمات پر لائیں تاکہ وہ صالح اور نیک انسان بن سکیں۔ تو یہ ٹاپک بھی اسی لیے ہے، یہ واقعات بتانے کا مقصد بھی ہے کہ اولاد کی نعمت بہت بڑی ہے، اس کی قدر بھی کیجیے اور اگر یہ آپ کے پاس موجود ہیں تو ان کو صالح اور نیک بنائیں تاکہ یہ دین کے مطابق زندگی کو گزار سکیں۔ بہت سے لوگ اولاد کی نعمت سے مایوس ہیں، تو ان کے لیے میں آج جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص دعا ہے جس سے آپ کو بہت ہی جلد اولاد کی نعمت نصیب ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ نے اس عمل کو جس طرح سے کرنا اس کا مکمل طریقہ کار سنیے اور اسی طریقہ کار کے مطابق کیجیے۔ 11 دن یعنی کہ 11 ڈیز آپ نے اس عمل کو کرنا ہے کامل یقین عقیدے کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے 11 ڈیز کے اندر اندر ہی آپ کو اولاد کی خوشخبری نصیب ہو جائے گی۔ آپ نے یہ عمل کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ کوئی خاص نماز کو شیئر کروں تو آپ اس کو تہجد یا پھر فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ چاہیں تو کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو دہرا سکتے ہیں۔ آپ نے باوضو ہو کر کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ آپ نے اول درود پاک لازماً پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی جو آپ کو درود پاک یاد ہو، صحیح تلفظ کے ساتھ اول آپ کی درود پاک پڑھنا مت بھولیے کیونکہ درود پاک سے ہی جو دعا مانگی جاتی ہے وہ مقبول ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص دعا جو کہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ربی ہب لی من الصالحین، اس دعا کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ ایک تسبیح یعنی کہ 100 ٹائم آپ نے اس دعا کو پڑھتے رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت اور چھوٹی سی جو سورت ہے سورہ کوثر، اس کو بھی آپ نے 100 ٹائم پڑھتے جانا ہے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے گر گرا کر توجہ دھیان کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے پھر آخر میں 41 مرتبہ اس الفاظ کو دہراتے رہنا ہے، یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب۔
بے شک اسباب بنانے والی وہی ذات ہے۔ انسان اگر ہار بھی جائے تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات انسان کے لیے بہت سے راستوں کو کھول دیتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، سورہ کوثر کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو، اور یا مسبب الاسباب، یعنی کہ اس کو آپ نے اول آخر درود پاک کے ساتھ کرتے رہنا ہے، کامل یقین عقیدے کے ساتھ۔ جیسے ہی آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے تو جانماز پر بیٹھ کر ہی آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا بھی آپ نے گر گرا کر آز انکساری کے ساتھ کرتے جانا ہے، کہ جس طرح ایک بچہ اپنے والدین سے کوئی چیز کو مانگتا ہے گر گرا کر کہ اس کو وہ چیز حاصل ہو جائے، تو اسی طرح آپ نے گر گرا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ الہی میں اپنی دعاؤں کی التجائیں پیش کرتے رہنا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آپ کو جلد سے جلد اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائیں۔ اس عمل کو آپ نے 11 دن تک لگاتار کرتے رہنا ہے۔ جتنے خلوص عقیدے کے ساتھ آپ کرتے جائیں گے اتنے ہی کم دنوں میں آپ کو اولاد کی خوشخبری نصیب ہو جائے گی۔